یہ طاقت دی تھی ہوا کے گوشت کے اوپر سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا کے گوشت پر سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی لال اتر رہی ہے اور زمین میں اس نور کا اندراج ہو رہا ہے یا نور اس کو داخل ہو رہا ہے زمین کے خطے میں۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی باری تعالیٰ یہ کون سا مقام ہے کہ اتنا نور آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور اس زمین کے خطے میں، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کی امت کے اندر میرا ایک نیک اور صالح بندہ ہوگا جس کا نام قطب الدین ہوگا، اور وہ جب مادر ذات بندی ہوگا اور وہ جب دنیا میں اپنا وقت بسر کرنے کے بعد جب دنیا سے جائے گا تو اس جگہ اس کی قبر ہوگی، ہم ابھی سے اس جگہ کو اپنے نور سے بھر رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات جو ہوتے ہیں ہمیں نہیں نظر آتا، صرف گادر کو سورج کی روشنی نظر آئے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ سورج نہیں ہے کیا؟ سورج تو ہے، اپنی روشنی بھی دے رہا ہے۔ تو ہم طریقت کے جو غلام اور خادم ہیں، ہم لوگ عقل کے اندھے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہیں، ہمارے دل تاریک ہیں، وہ نور نہیں دیکھ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نور نازل نہیں ہو رہا، لیکن ایک نشانی ضرور ہے کہ ان اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضر ہونے کے بعد جو سکینہ حاصل ہوتا ہے، جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کے جو مزارات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا وہاں پر حصول ہوتا ہے، اس لیے ہم وہاں پر جاتے ہیں کہ اللہ کی ان رحمتوں اور برکتوں کو ہم سمیٹ سکیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی سے ہم کہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ موجود ہے نا، اور ہر ایک جگہ سے اپنے بندوں کی پکار کو بھی سن رہا ہے۔ قرآن میں اس کا ارشاد ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم رخ کرو گے اللہ وہاں موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی بیت اللہ شریف جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، تو ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں بھائی وہاں جا کر ہمارے حق میں دعا کرنا۔ وہاں جا کر دعا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں دعا کریں گے تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ یہاں بھی سنے گا، مالک وہی ہے، یہاں پر دعا کرنے والوں کی دعائیں بھی وہی سنتا ہے۔ مزارات کے اوپر جو حاضر ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی ان کی مرادوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا گمان یہ ہوتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، وہاں پر دعائیں جو ہیں وہ جلدی قبول ہوتی ہیں، وہاں پر مانگی گئی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے وہاں جانے والوں کو ہم کہتے ہیں وہاں پر ہمارے حق میں دعا کرنا۔ تو ہم اللہ والوں کے مزارات پر اس لیے آتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہیں لیکن کہتے یہ ہیں اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعا کو سننے والا وہی ہے، ہر جگہ سنتا ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارا یقین اسی طرح پختہ ہوتا ہے جیسے کوئی بیت اللہ شریف میں جاتا ہے۔ بیت اللہ میں کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے اندر کیا قید ہے، مقید ہے؟ اللہ تو ہر ایک جگہ کو محیط کیے ہوئے ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر ایک جگہ کو محیط کیے ہوئے ہے۔ وہ اپنے عرش پر اگر ہے تو ساری دنیا کو محیط کیے ہوئے ہے، اور وہاں رہنے کے بعد بھی ہم یہاں رہنے کے بعد بھی ہم وہاں کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرے، وہاں زیادہ رحمت نازل ہے۔ اور حدیث شریف سے ثابت ہے ایک عام مسجد ہوتی ہے اس کا درجہ اور ہوتا ہے، ایک جامع مسجد ہوتی ہے اس کا درجہ اور ہوتا ہے، ایک شہر کی جامع مسجد ہوتی ہے اس کا درجہ اور ہوتا ہے۔ ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عام مسجد میں نماز پڑھیں 27 گنا ثواب ملتا ہے، جامع مسجد میں جائیں 70 گنا ثواب ہو جاتا ہے، شہر کی جامع مسجد میں چلے جائیں 700 گنا تک ثواب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو 1 لاکھ گنا ثواب ملتا ہے نا، 1 لاکھ گنا۔ تو اسی طرح یہ اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہیں ان کے ہاں آ کر جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی صدقے میں، کیونکہ انہوں نے اتنی اللہ کی ہے، اتنی اللہ کی ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جائے نا پھر اس پر اپنے انعامات کی بارشیں ہر وقت نازل کرتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، دوسری وجہ بتا رہا ہوں، ایک وجہ بتا دی تھی، دوسری وجہ کہنے لگے ایک اہل حدیث ایک عالم گئے اور کہنے لگے آپ ہر بات کو قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں یہ جو ہر سال آپ بابا صاحب کے اس میں پانچ پتن جاتے ہیں تو یہ کہیں یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کہنے لگے ہاں ثابت ہے۔ کہنے لگے کیسے ثابت ہے؟
تو کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس آیت کا ذکر انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہیں کرو ورنہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ مزارات کے اوپر جائیں یا بابا صاحب کے عرس کے اوپر ہر سال جائیں؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، سمجھنے والے کے لیے بات ہے، بابا صاحب نے اپنی زندگی میں اللہ اللہ کر کے اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، اب میں یہ دیکھنے جاتا ہوں کہ اب اللہ بابا کا ذکر کیسے کروں، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انہوں نے زندگی میں اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ قیامت تک ان کا ذکر بندوں سے کرا رہا ہے۔ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اب یہ جو نعرے ہیں، یہ جو ذکر ہے، حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، راضی کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنی ہستی کو جب کوئی اللہ کے لیے بٹھاتا ہے، ہماری طرح نہیں تھوڑا سا ذکر کر لیا، تھوڑا سا سفر کر لیا اور ہم سمجھے ہم نے بہت کچھ کر لیا، نہیں، انہوں نے ان کی سوانے پڑھے تو صحیح، انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال دولت سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹایا تھا۔ انہوں نے کبھی دولت سے محبت نہیں کری، دنیا سے محبت نہیں کری، اللہ سے محبت کری، جو آیا اللہ کے راستے میں غریبوں کو فقیروں کو لٹا دیا۔ لنگر اسی لیے اولیاء کرام کے مزارات سے جاری اور ساری رہتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیا۔ عبادت میں فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، لنگر کرنا ہے، اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ عبادت میں فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے کہ اللہ جو تم کو مال دے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرو، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، ننگوں کو کپڑے پہنا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بعد میرے دل میں بھی اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین فرشتوں میں آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو پہلے ان لوگوں کا چرچا کہاں ہوتا ہے؟ آسمانوں میں ہوتا ہے۔ آسمان کے فرشتے ان اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا چرچا کرتے ہیں، پھر بعد میں دنیا والے ان کا چرچا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، کیا بابا صاحب نے اپنے کوئی ہرکارے چھوڑ رکھے؟ آج کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پیسے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو پیسے دیتا ہے، آ جاؤ میرے نام کے نعرے لگاؤ، آ جاؤ اس جلسے میں شریک ہو جاؤ، پیسے لٹاتے ہیں، زبردستی بلاتے ہیں، جو طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ ان اللہ والوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا، اللہ اللہ کری تھی، آج اللہ مخلوق کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے لیے کیوں وقت نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والے بندے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے مخلوق کے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اب لوگ کچا کچا دور دور سے آتے ہیں، ان کے مزارات پر آتے ہیں۔ پوری کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، عطا کا مظہر یہ اولیاء کرام کے مزارات۔ اللہ تعالیٰ میری اس تمنا کو اور میری گزارش کو ہم سب کے دلوں میں عقیدت و محبت میں اضافے کا سبب بنا۔ آمین۔